بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ یہ کتاب ہے واضح روشنی والی اور ہر بات کو کھول کر بیان کرنے والی، ہر مسئلے کی وضاحت کرنے والی اور تاریخی واقعات سچے اور برحق بیان کرنے والی۔ انا جعلناہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو بنایا ہے یعنی نازل کیا ہے، قرآناً عربیاً، قرآن جس کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے اور عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ تو عقل کی بات یہی ہے کہ اس میں بغیر شک و شبہ کے تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ آدمی اپنے رب کے بہت زیادہ یا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے فرائض ادا کرنے سے، اور فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو پھر اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا یہ کتاب ذریعہ ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یقیناً یہ ام الکتاب میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ایک یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور پھر یہ پوری کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی محفوظ ہے۔ لدینا، ہمارے پاس، لعلی حکیم، اس اللہ نے اس کو نازل کیا ہے جو سب سے بلند اور سب سے زیادہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم نے نہیں تمہارے سامنے اس نصیحت کو بیان کیا اور آگ کے اندر صفحہ در صفحہ، ان کنتم قوما مسرفین، اور تم پھر بھی ہو اس کے احکام پڑھ لینے کے بعد اور پہلے لوگوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد حدوں کو توڑنے والے، اسراف کرنے والے، مسرف ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے، من نبی فی الاولین، انبیاء پہلی جماعتوں میں، وما یاتیہم من نبی، کوئی بھی ان قوموں کے پاس نبی نہ آتا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کی ہنسی اڑاتے، مذاق کرتے۔ تو مذاق کے طرح طرح کے انداز ہیں اور عجیب و غریب انداز ہیں۔ ایسے انداز ہیں، اللہ معاف کرے، کہ بعض دفعہ تو بیچارے انبیاء کی حالت کیفیت ایسے معلوم ہوتی ہے کہ بے بس لاچار کھڑے، زچیں کرنا، گالیاں نکالنا، اور پھر ان کی ہنسی، اپنی قوم کے اندر ہنسی اڑانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے ان کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا، اور ہمارے نبی کے ساتھ بھی یہی کام، یہی سلوک کیا گیا۔ اور جب ہار گئے تو پھر صحابہ پر سختیاں، صحابہ کی شہادت، مار کٹائی اور نبی علیہ السلام کو مارنا، اور کئی دفعہ ابو جہل کا آپ کو بالکل ہی قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھنا، تو اللہ کی طرف سے رکاوٹ آ جاتی۔ تو بہرحال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا حسرتاً علی العباد، اے میرے بندو تم پر بڑا دکھ ہے کہ تمہارے پاس من یاتیکم رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی نبی نہیں آیا تمہارے پاس کہ جس کی تم نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ تو عموماً یہ ہے، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا،
ہم نے تباہ کی کتنی ہی بستیاں جو تم سے زیادہ پکڑنے کے لحاظ سے مضبوط تھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ شعیب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں بطشتم جبارین، تم جب کسی بیچارے مسکین کو پکڑتے ہو تو بہت ظلم زیادتی کرتے ہوئے پکڑتے ہو، کوئی ترس نہیں آتا۔ اور آج بھی اگر کسی واقعی مومن پر یہ قبضہ کر لیتے ہیں تو جو اس کی حالت کرتے ہیں کہ وہ دیکھی نہیں جاتی۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکی ہیں پہلے لوگوں کی مثالیں کہ انبیاء کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا اور پھر ان کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک فرمایا اور ان کو کیسی کیسی سزائیں دی۔ یہ ساری پہلے مثالیں گزر چکی ہیں۔ والا ان سألتہم، اگر آپ ان مکہ والوں سے پوچھیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، فوراً کہیں گے کہ اللہ تعالی، خَلَقَهُنَّ العزیز الحکیم، عزیز العلیم، پیدا کیا ہے ان کو، آسمانوں اور زمین کو اور ساری مخلوقات کو جو ان کے درمیان ہیں، اللہ غلبے والے اور عزت والے اور علم والے، اللہ جو علیم ہے اس نے یہ پیدا کیا ہے، اعتراف کرتے ہیں۔ یعنی ربوبیت کے اندر مشرکین بھی مومنوں کے ساتھ ہیں، الوہیت کے اندر غلو کرتے ہیں، عبادات کے اندر اور اختیارات کے اندر، صفات کے اندر۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اسی اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس نے اس کے اندر راستے مقرر فرمائے ہیں، زمین کے اندر راستے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ان راستوں پر چلو اور اپنی منزل تک پہنچو آسانی کے ساتھ، کھلے راستے ہیں، آرام دہ راستے ہیں، جاؤ تو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اسی اللہ نے نازل فرمایا آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ، فانشرنا بہ بلدۃ میتا، بس ہم زندہ کرتے ہیں اس پانی کے ساتھ مری ہوئی بنجر زمین کو، کذالک تخرجون، اسی طرح ہی ہم تم کو بھی نکالیں گے۔ تم مر کے یہ نہ سمجھنا کہ مٹی ہو گئے، بلکہ سب سے مشکل گھاٹی قبر کی ہے، سب سے مشکل گھاٹی قبر کی ہے، وہاں نہ انسان ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی ہوا ہے، بند کوٹھڑی ہے، پھر آگ ہے، اور پھر ہتھوڑے ہیں، پھر سانپ ہیں، بچھو ہیں، اور ہر تکلیف دے جو ہے زہریلے جانور کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو نہ روکنے والا ہے۔ تو یہ قبر کی حالت ہے۔ اور دوسری طرف سکھ ہے، آرام ہے، جنت کی طرف سے دروازہ ہے، اور نظر کی انتہا تک قبر کھل گئی ہے، اور اندر بہار ہے، آرام ہے، چین ہے۔ تو یہ دونوں کے بارے میں قرآن بھی صحیح بیان کرتا ہے اور احادیث کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہم یہ مردہ وادی اور کھنڈرات قسم کے اجڑے ہوئے ریگستان اور صحرائیں آباد کر دیتے ہیں، اسی صحرا کی طرح تم کو بھی کذالک تخرجون، ہم نکالنے پر قادر ہیں۔ والذی خلق الازواج کلھا، وہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، وجعل لکم من الفلک، اور تمہارے لیے پیدا کی ہیں کشتیاں، والانعام، اور چوپائے، ما ترکبون، جن پر تم سواریاں کرتے ہو اور آسانی سے ایک شہر سے دوسرے شہر اور سمندر پار کر جاتے ہو، دوسرے ملکوں میں پہنچ جاتے ہو۔ لتستووا علی ظہورہ، جب تم
تاکہ تم جب سوار ہو جاؤ اپنی سواریوں پر اور برابر ہو کے بیٹھو، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر ذکر کیا کرو، یاد کیا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، تاکہ تمہیں اس کی حیثیت تمہارے دل کے اندر رہے اور تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر برابر بیٹھ جاؤ، وتقولوا، کہا کرو، سبحان اللہ ذی، پاک ہے اللہ تعالی، سخر لنا ھذا، جس نے ہمارے تابع فرمان کر دیا اس کو، وما کننا لہ مقرنین، اور ہم اپنے آپ ان کو تابع نہیں کر سکتے۔ اور یہ سچی بات ہے، حقیقت ہے۔ ایک جانور اگر بپھر جائے، اونٹ بپھر جائے، ہاتھی بپھر جائے، تو آپ نیٹ پہ دیکھ لیں کہ وہ کتنے بندے اور عورتوں اور بچوں کو کچل دیتا ہے، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ تو یہ ہیں۔ اور اگر سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ ہوا بند کر دے اور کشتی کو ٹھہرا دے اس کے جو ہے پانی کے اوپر سطح پر، اور پھر مچھلیاں کھیل لیں اس کشتی جہاز سے، تو ڈبو ڈالیں، تو یہ سب کچھ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، اور ہم اس کو اپنے قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، تھوڑی دیر ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ سارے دلائل پڑھ لینے کے بعد لوگ اللہ کے حصے مقرر کرتے ہیں، جز مقرر کرتے ہیں، یعنی کبھی بیٹا کہتے ہیں، بیٹا کہہ کر اللہ تعالیٰ کا جز مقرر کرتے ہیں، کبھی بیٹیاں کہہ کر، اور کبھی اللہ کی صفات کے اندر لات کو اللہ سے نکال لیا، اور عزا کو عزیز سے نکال لیا، اور منان سے وہ جو ان کا بت ہے بڑا اس کو نکالا۔ یعنی اسی طرح کے جیسے یہ ہمارے ملکوں کے اندر ہیں کہ اپنے بڑوں کے نام پر اللہ تعالیٰ کی صفات کو منتقل کرتے ہیں، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ غریب نواز ہے، تو ایسی عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ ان الانسان، بے شک انسان، لکفور مبین، بڑا ہی ناشکرہ ہے، بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ اللہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔